میرا گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا جہنم کی آگ سے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح بات یہ ہے کہ نہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت کب آ جائے، کس جگہ آ جائے، کس حال میں آ جائے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اپنے کاندھے پہ رکھ کے ہم نے کتنے جنازے قبرستان پہنچا دیے، کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبر میں اتار دیا، کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے کفن پہنایا، کتنے مردوں کو ہم نے غسل دیتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایسے ہی ہم کو بھی غسل دیا جائے گا، ایسے ہی ہم کو بھی کفن پہنایا جائے گا۔ 4 لوگ ہم کو بھی لے کر کے قبرستان کی طرف چلیں گے۔ ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہم کو قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اس قبر کے اندر کی ہم نے کوئی تیاری کی؟ آج اگر صحیح بات دیکھی جائے تو ہم نے قبر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے عزیزوں، قبر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہ قبر جو تنہائی کا گھر ہے، وہ قبر جو وحشت کا گھر ہے، وہ قبر جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیا روشنی کا انتظام کیا۔ آج اگر ایک چیونٹی میرے کان میں چلی جائے، میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں سو نہیں پاتا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب چیونٹی نکال دیجئے تاکہ سکون سے نیند آ جائے۔ کبھی سوچا ہے کیڑے کیسے کیسے زمین کے نیچے ہیں؟ آج اگر ہم صرف ایک وہ غذائی کیڑے کو دیکھ لیں تو جسم میں پھرپھری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ایسا کیڑا زمین کے نیچے ہے۔ کبھی بارش کا موسم ہو تو کسی دیوار کے قریب بیٹھ کے دیکھنا، کیڑے جب نیچے سے نکل کے دیوار پہ جمع ہوتے ہیں تب ان کیڑوں کی طرف دیکھنا کہ کیسا کیسا کیڑا زمین کے نیچے ہے۔ کیا حال ہوگا انسان کے جسم کا؟ کبھی ہم نے سوچا قبر کے اندر کیا حال ہوگا؟ کوئی تیاری نہیں کی ہم نے قبر کے اندر جانے کی۔ وہی ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں تو کوئی دنیا کی باتوں میں اپنے رات و دن گزار رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کے دن گزار رہا ہے، کوئی گانے سن کر کے دن گزار رہا ہے، کوئی موبائل کی اسکرین پہ اپنے رات و دن گزار رہا ہے۔ میرے عزیزوں، مسجد سے اذان کی آواز آتی، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم بستروں پہ پڑے پڑے آرام سے موبائل دیکھ رہے ہیں، پڑے پڑے بستروں پہ سو رہے ہیں۔ فجر میں اذان کی آواز آئی، بستر پہ ہیں۔ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کھیتوں میں ہیں۔ عصر کی اذان ہو رہی ہے، کھیتوں میں ہیں۔ مغرب کی اذان ہوئی، گھر میں ہیں۔ عشاء کی اذان ہوئی، بستر پہ لیٹ گئے۔ یہ ہمارے شب و روز ہیں۔ میرے عزیزوں، روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ میدان حشر جو جان کو پگلانے والا ہے، اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اب سوچ لو، آپ جس چیز کا سوال سب سے پہلے ہو اسی میں اگر فیل ہو گئے تو آگے کی منزلیں کیسی ہیں۔ میرا امام کہتا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ آج انسان دنیا میں جن رشتوں پہ ناز کرتا ہے وہ کتنے رشتے ہیں۔
میرے عزیزوں جن رشتوں پہ آدمی کو ناز ہے، جن رشتوں پہ آدمی کو فخر ہے، وہ دنیا میں 5 رشتے ہیں۔ باپ کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے اور اولاد کا رشتہ ہے۔ یہ 5 رشتے ہیں جس میں دنیا میں انسان کو ناز ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے کام آئے گا، میرا باپ میری مدد کرے گا، میری ماں میری مدد کرے گی، میری بیوی میری شریک حیات میری مدد کرے گی، یا میری اولاد میری مدد کرے گی۔ یہ دنیا ہے میرے عزیزو جہاں باپ بیٹے کے کام آتا ہے، بھائی بھائی کے کام آتا ہے، رشتہ دار کے کام آتا ہے، بیوی شوہر کے کام آتی ہے، اولاد ماں باپ کے کام آتی ہے۔ میرے عزیزو ذرا میدان حشر کو یاد کر لیا کرو، وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا ہے 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے گا، یہ لمبی عمر جی کے جانے والا 50 سال 60 سال عمر جی کے جو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے بہت لمبی عمر جی کر کے گیا ہے۔ میرے عزیزوں اس قبر کو یاد کرو، اس میدان حشر کو یاد کرو۔ آج آخرت کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، آج قبر کے اندر کے عذاب کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، آج قبر کی تاریکی کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا۔ میرے عزیزوں جہاں آج جو اولاد آج ماں باپ سے دنیا میں بات کرنا پسند نہیں کر رہی ہے، وہ کیا قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھے گی؟ وہ کیا قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کرے گی؟ جس اولاد کو آج موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی، وہ کیا تمہاری قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کرے گی؟ اسی لیے علمی صاحب نے کہا تھا پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے، کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ یہ دنیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ دنیا ہے جہاں یہ 5 رشتے کام آتے ہیں۔ بھائی بھائی کے کام آتا ہے، باپ بیٹے کے کام آتا ہے، ماں بیٹے کے کام آتی ہے، بیوی شوہر کے کام آتی ہے، شوہر بیوی کے کام آتا ہے، اولاد ماں باپ کے کام آتی ہے۔ آؤ ذرا میں میدان حشر کو آپ کے سامنے پیش کروں، اس دن کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس دن آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح کر دیے جائیں گے، زمین اپنے اندر کا سب اگل دے گی۔ وہ دن کو یاد کرو، قیامت کے دن کو، جس دن آج سورج کروڑوں میل دور ہے، تب اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج زمین مٹی کی ہے، مٹی کی خاصیت ہے ٹھنڈا ہونا، اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کی کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ جیسا جس کا عمل ویسے ہی وہاں اس کو فائدہ ملے گا۔ میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ گرنے کو ہوں روک لو، گوتا لگے ہاتھ دو۔ یا رسول اللہ گرنے کو ہوں روک لو، گوتا لگے ہاتھ دو۔ ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیزوں اس دن کو یاد کرو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس دن آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہوں گے، زمین اپنے اندر کا باہر اگل دے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سورج سوا نیزے پہ۔ اس دن کو یاد کرو، کیسی گرمی کا عالم ہوگا، کیسی شدت کی گرمی ہوگی۔ آج سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اس دن سورج سیدھا ہوگا، کیسی گرمی ہوگی۔ اس دن کو یاد کرو۔ آج دنیا میں بھائی کے کام آتا ہے۔ ابھی کسی بھائی کی مٹیرا چوراہے پہ لڑائی ہو جائے کسی سے، فون کرے گا، میں نہ نیوریا سے اس کے بھائی پہنچ جائیں گے اس کی مدد کے لیے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میرے عزیزوں جہاں بھائی بھائی کے کام آتا ہے۔ ذرا قیامت کے دن دیکھو، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت میں سب سے پہلے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ آدمی سوچے گا چلو میرے بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو چلو میری ماں تو میرا ساتھ دے گی، وہ ماں جو میرے لیے راتوں میں جاگی، وہ ماں
جو میرے خاطر گیلے میں سوئی، وہ میری ماں جس نے راتوں میں پریشانیاں اٹھا کر کے جاگ کر کے مجھ کو میٹھی نیند سلایا، وہ میری ماں تو میرے کام آئے گی۔ وہ میرا باپ جو میری خاطر باہر کمانے کے لیے گیا، وہ میرا باپ جو میری خاطر جو ہے کھیتوں میں پورے دن مزدوری کرتا رہا لیکن مجھے لا کر کے کھلایا، وہ میرا باپ تو میرے کام آئے گا، وہ میری ماں تو میرے کام آئے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اولاد جوان ہو جائے تو ماں کی قربانیاں بھول جائے، وہ الگ بات ہے کہ اولاد جوان ہو جائے تو باپ کی قربانیاں بھول جائے۔ پیغمبر اسلام رمضان شریف کے مہینے میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے آقا نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا، یا رسول اللہ آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے دعا کی، اے اللہ کے رسول جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے ایسے شخص کی ناک غبار آلود ہو جائے۔ میرے آقا نے آمین کہا۔ سوچو ذرا، دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے ہمارے آقا، تو کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ارے میرے آقا کی دعا کی شان تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا نے آمین کہا، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص اس کی ناک غبار آلود ہو جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ آج ہم رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو کوئی گلیوں میں بیڑی پیتا ہوا پھرتا ہے، کوئی گلیوں میں گٹکا کھاتا ہوا پھرتا ہے، کوئی گلیوں میں منہ میں پان رکھ کر کے گلیوں میں چباتا ہوا پھرتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، قسمت والا ہے وہ جسے رمضان کا مہینہ ملتا ہے۔ اے لوگوں، جس میں آسمان سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ رمضان شریف کا مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اے لوگوں، کتنا برکت والا وہ مہینہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جائے، اس کی ناک غبار آلود ہو جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنی بخشش نہ کرائے۔ میرے آقا نے اس دعا پہ آمین کہا۔ دوسری دعا کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص اس کی ناک غبار آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ اللہ اکبر، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنو تو فوراً درود پڑھا کرو، اتنا کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، فوراً درود پڑھنا چاہیے ہم کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، میرے آقا نے آمین کہا۔ تیسری دعا کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جائے، ایسے شخص کی ناک غبار آلود ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اپنا داخلہ جنت میں نہ کرائے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے اس دعا پہ بھی آمین کہا۔ کیا مطلب ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں ملے اولاد کو تو اولاد کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی جنت کو برباد نہ کرو، اپنی جنت کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ جب روڈ پہ دیکھتا ہوں کہ کسی کی جنت بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی کی جنت کا دروازہ بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، باپ روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا ہے، ماں روڈ پہ کھڑے ہو کر کے کبھی ریلوے اسٹیشن بس اسٹاپ کی طرف جاؤ تو بوڑھی عورت اور بوڑھا باپ روڈ پہ کھڑے ہو کے جب بھیک مانگتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ یہ کسی کی جنت ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ماں باپ کو ناراض کر دیا، انہیں ستایا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، کبھی لگے تمہیں
میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، تو اپنے والد کے قریب بیٹھ کر کے ان کی سفید داڑھی کی طرف دیکھا کرو، ان کے چہرے کی جھریوں کی طرف دیکھا کرو، یہ تمہیں کچھ پیغام دے گی۔ جب یہ جوانی کے عالم میں تھے تو تم نے جس چیز کی خواہش کی باپ نے لا کر کے رکھا، آج باپ سے نہیں پوچھتے، ابا بڑھاپے میں نہیں پوچھتے کہ ابا کیا کھانا پسند کرو گے، ابا کی کھانے خواہش کا احترام ہم نہیں کرتے، ماں سے نہیں پوچھتے کہ امی آج کیا کھانا چاہو گی، باپ کے انتقال پہ 5000 کا کفن دے دو گے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ جب باپ زندہ تھا تو عید پر اسے نئے کپڑے بنا کے دے دیتے، کیا اچھا ہوتا کہ ماں زندہ تھی تو اسے نئے کپڑے پہنا دیتے۔ میرے عزیزو، بڑھاپے میں ماں باپ پرانے کپڑے پہن کے زندگی گزارتے، کیا کون سا منہ لے کے ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، کون سا چہرہ لے کر کے ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اللہ اکبر، باپ زندہ ہے، اس کی خواہشوں کا احترام نہیں کرتے، وہی باپ دنیا سے چلا جائے تو تیجے کی فاتحہ میں ایسے ایسے پھل مٹیرا چوراہے سے لا کر کے رکھیں گے کہ جو آدمی نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا اچھا ہوتا کہ جب باپ زندہ تھا تو ایک سیب لا کے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اپنے والد کو کھلا دیتا، ایک انار لا کے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھلا دیتا، وہ خوش ہو جاتے، اللہ تیری دنیا بھی سنوار دیتا، تیری آخرت بھی سنوار دیتا۔ لیکن ہم بڑھاپے میں انہیں ایک ایک پیسے کے لیے رلاتے، ہم بڑھاپے میں انہیں ایک ایک پیسے کے لیے پریشان کرتے ہیں، ماں باپ ایک ایک پیسے کی دوائی کے لیے پریشان ہے، اور بیٹا ہے کہ کوئی اپنے بچے کا برتھ ڈے منا رہا ہے، اس میں 50,000 روپے خرچ کر رہا ہے، کوئی کسی کی پارٹی میں جا کر کے پیسے خرچ کر رہا ہے، کوئی اجمیر کی بڑی ڈیگ میں پیسے ڈال کے آ رہا ہے، ادھر ماں باپ پریشان، اور بیٹا ہے کہ اپنے بیوی کو کوئی تاج محل دکھا کے لا رہا ہے، کوئی قطب مینار گھما کر کے لا رہا ہے، کوئی نینی تال کی سیر کرا رہا ہے، ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، ہر چیز گوگل انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عقل سے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جتنا تجربہ بوڑھے ماں باپ کو ہوتا ہے اتنا تجربہ جوانوں کو نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی جی کے گئے ہیں، جتنا اچھے برے کی پہچان بزرگوں کو ہوتی ہے اتنی اچھے برے کی پہچان نئی نسل کو نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے، جب ماں بوڑھی ہو جائے تو اسے بیکار مت سمجھنا، بلکہ ان کی عقل سے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے رہنا۔ اے لوگوں، جب بھی کسی کام کا مشورہ کرو تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا، کیونکہ دوستوں کے مشورے میں مطلب ہوگا، رشتہ داروں کے مشورے میں مطلب ہوگا، پڑوسیوں کے مشورے میں مطلب ہوگا، خاندان والوں کے مشورے میں مطلب ہوگا، بغیر مطلب کے اگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں جو اولاد کے لیے بہتر مشورہ دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔